الله بارك الله فيكم. اللقاء الثقافی کے تحت ہونے والے اکیڈمک ورک میں ایک اہم اور تحقیقی کام قدیم و جدید منتخب کتابوں کا تعارف ہے۔ رواں برس اللقاء الثقافی لکھنؤ کے پلیٹ فارم سے 50 اہم کتابوں کا تعارف ہوا ہے۔ ان میں ایک اہم نظریاتی تصنیف 2022 کی ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان السید سعادت اللہ حسینی ہے۔ نمونے کے طور پر اس کتاب اور موضوع اور صاحب کتاب کے تعارف کے لیے برادر عزیز مرزا ریحان بیگ سیکریٹری شعبہ ابلاغ اللقاء الثقافی لکھنؤ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور داد تحقیق دیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ صدر محترم استاد گرامی قدر اور معزز سامعین کرام، آج کی اس سالانہ انعامی تقریب میں موضوع مقالہ ہے ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان۔ حضرات، اصل حاضر کی یہ ایک عام شکایت ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا دانشور نہیں جس کی قدیم علوم و افکار پر بھی گہری نظر ہو اور وہ جدید زمانے کی نزاکتوں اور اس کی گہرائیوں سے بھی خوب واقف ہو۔ فاضل مصنف امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی اس عام شکایت کی مکمل نفی۔ آپ الیکٹرانکس اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن سے انجینئر ہیں، اس کے علاوہ ایک درجن سے زائد کتب کے مصنف بھی ہیں۔ آپ نے جن موضوعات پر قلم اٹھایا ہے اسے ایک صاحب ایجاد اور مولانا مودودی کے فکرے میں مقلدوں سا کمال نہیں، مجتہدوں کا کمال دکھاتے ہوئے مسائل کے گہرے تجزیے، قرآن و سنت کی رہنمائی، استدلال کی مضبوطی اور بیان کی پختگی کے ساتھ اسے منظر عام پر لایا ہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ان کی حالیہ شائع شدہ کتاب ہندوتو انتہا پسندی، نظریاتی کشمکش اور مسلمان ہے۔ اسے بجا طور پر ہندوتو نظام فکر کی تفہیم و تشریح اور اس کی تنقید پر تحریر کی جانے والی کتابوں میں سیر فہرست قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب 4 حصوں میں منقسم ہے۔ مصنف نے اس کا پہلا حصہ ہندوتو کے نظام فکر اور اس کو زمینی بنیاد فراہم کرنے کی کوششوں کے بیان پر مبنی ہے۔ مصنف نے ان کی فکری بنیادوں اور ان کے ورزیوں کو ذکر کرتے ہوئے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ان کا ملک کی تعمیر و ترقی کا وژن کس قدر غیر واضح، نامکمل اور کمزور ہے، اور حقیقتاً اگر کسی نظام فکر میں یہ قوت موجود ہے تو وہ خدا کی نافذ کردہ شریعت ہے، مگر اس کے باوجود اس خیمے کی ہمدیت کوششیں زیادہ تیز ہیں اور مسلمان ملک و ملت کی اعلیٰ اور کامیاب تصور رکھنے کے باوجود غفلت کے شکار ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ شکوہ ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، برف گرتی ہے جو بیچارے مسلمانوں پر۔ اس کتاب کے دوسرے حصے میں ہندوتو مقابل قوتوں اور ان کی ناکامیوں کے اسباب کو بیان کیا گیا ہے اور اس حقیقت کو بڑی جرأت مندی کے ساتھ باشکاف کیا ہے کہ ہندوتو کا عروج اس کی نظریاتی قوت کی وجہ سے نہیں بلکہ مقابل قوتوں کی فکری پسپائی اس کا اصل سبب ہے۔ پچھلے 75 سالوں میں تمام قوتیں وقتی سیاسی مفادات کے آگے ڈھیر ہوتی چلی گئیں اور جانب فرقہ پرستی کے اقتدار کے لیے راستے صاف کرتی گئیں۔ کتاب کے تیسرے حصے بعنوان عدل پر مرکوز متبادل بیانیے میں ان موضوعات پر بات کی گئی ہے جو خود مصنف کے خیال میں اس وقت ملک کی سیاست میں زیر بحث لائے جانے کی ضرورت ہے اور جن کے حوالے سے ہندوتو علمبرداروں سے بھی اور سیکولر اہل فکر کے ساتھ بھی گہرے مذاکرات اور ان حوالوں سے ملک میں رائے عامہ کی ہماری ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ان مواقع اور امکانات کو بھی زیر بحث لایا گیا ہے جو تاریخ کے اس نہایت سنگین موڑ پر روشن مستقبل اور امید کی نئی شبیں روشن کرتی ہیں۔ ہندوتو انتہا پسند قوتوں سے نمٹنے کے لیے ہمارا لاہی عمل کیا ہو؟ حضرات سامعین، اب ہم ہندوتو انتہا پسندی اور اس کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مصنف کے تجویز کردہ پروگرامز کا اختصار پیش کرتے ہیں۔ واضح ہو کہ مصنف نے اس کتاب کے علاوہ دیگر مضامین و مقالات اداری کتابچے میں بھی اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی ہے اور ملک و ملت کے سچے بھائی خواہ اور ایک ممتاز اسلامی دانشور کے حیثیت سے سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی پہلی جو تجویز ہے وہ درست مشاہدہ اور مناسب حال تجزیہ ہے۔ آج ہندوتو سے لڑنے کی ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم حالات کا درست اور بالکل ٹھیک مشاہدہ کریں۔ چیلنجوں کے درمیان تجزیہ و مشاہدے کی معمولی غلطی سے بھی آگے کے راستے کو مشکل بنا دیتی ہے۔ آج ہندوتو کے سلسلے میں ہمارا تجزیہ
خوف, بے بسی اور ناامیدی کی نفسیات پر مبنی ہے. فرقہ پرستوں کی ہر چھوٹی موٹی بزدلانہ شرنگیزیاں ہمارے لاشعور میں 20 کروڑ مسلمانوں کی وسیع آبادی کے اندر برما و اسپین کی تاریخ کے آگے کا اندیشہ پیدا کر دیتی ہے. اس سے ہرگز حالات کی سنگینی کا انکار نہیں, بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی دیکھا جائے جیسے کہ وہ ہے, نہ کم اور نہ زیادہ. نمبر 2, ملک کی اکثریت سے کمیونیکیشن. مختلف سروے رپورٹوں کے ذریعے بات واضح ہو چکی کہ ملک کی 50% سے زائد آبادی ہندوتو خیال سیاسی پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیتی. اس سے زیادہ کی تعداد ان کی نفرتی سیاست کو پسند نہیں کرتی. ایسے میں ہماری اسٹریٹجی کا سب سے اہم پہلو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اکثریت سے جو فرقہ پرستی کو پسند نہیں کرتی مذاکرات کریں, جو غلط فہمیوں کے شکار ہیں ان سے ہمارا خوب انگیجمنٹ ہو, انہیں ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے آمادہ کیا جائے, ان سے ہمارے تعلقات برادرانہ ہو تاکہ آپسی اجنبیت کا احساس ختم ہو اور ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے کہ فرقہ پرست ذہنی عناصر الگ تھلگ ہو کر رہ جائے. تیسری چیز, ہندوتو مقابل قوتوں کی حمایت نصرت. آج مسلمانوں سے زیادہ ان کے غیر ان کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ان میں مختلف نظریاتی گروہوں کے افراد, سماجی تحریکوں سے جڑے وکلاء, اساتذہ, طلباء, صحافی اور دانشوران وغیرہ قابل ذکر ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نظریاتی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ہم ملک کے ان تمام طبقات کی مدد کریں. چوتھی چیز, اسلامی نظام سیاست کا تعارف. ہندوتو کی سیاست نے یہ بات ہر ایک پر واضح کر دی کہ ہم تفریق اور نفرت کی سیاست کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہی وہ تناظر ہے جس میں عادل پر مبنی سیاست کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. مسلمانوں کی کامیابی کے ساتھ ملک کا بہتر مستقبل بھی اسی میں پنہا ہے کہ ہم یہاں کی عوام, سول سوسائٹی کے افراد اور ہندوتو کے علمبرداروں سے اسلامی نظام سیاست کا تعارف کرائیں جو ملک کے ہر شہری کی دنیا و آخرت کی فلاح کا ضامن ہے. اسلامی نظام سیاست کا تعارف اور اس کی طرف دعوت صرف زبانی نہ ہو بلکہ عمل سے, ارادوں سے, غرض ہر چیز سے اسلام کی شہادت کی دیتے رہیں اور عوامی حلقوں میں, سیاسی مہمات میں کسی گروہ کے فرد کے بجائے اسلام کی ترجمان بن کر جائیں. اور ہمیں ملک میں اس کے لیے ایسی شناخت بنانی چاہیے کہ ہم ملک کے تمام انسانوں کی بھلائی, ان کے فوز و فلاح کے علمبردار, ایک متحرک, فعال اور درد مند گروہ کی حیثیت سے جانے جائیں. پانچویں چیز, سماجی قوت کی مضبوطی. آج حالات کے مقابلے کی ایک بڑی ضرورت مسلمانوں کی دفاعی و سماجی قوت ہے. اوپر مذکور تمام امور بھی اسی وقت روح عمل لائے جا سکیں گے جب مسلمانوں کا مضبوط امپاورمنٹ ہوگا. ہماری قوت کے اجزاء میں فکری قوت, اخلاقی طاقت اور نافذیت کی صلاحیت کو شمار کیا جاتا ہے. اگر مسلمان اسلام کی نظریاتی انفرادیت کو مدبر طریقے سے پیش کرنے اور اس کے لیے طاقتور ڈسکورس کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو دوسروں کے فائدے کے ساتھ مسلمانوں کی سماجی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا. ہمارے پاس ماہر افراد, علوم و فنون اور صلاحیتوں کی اتنی کثرت ہو کہ ہم ہر کسی کی ضرورت پوری کر سکیں اور وہ اس کی صدت اور خوبی کے ساتھ ہو کہ پورا سماج ہم پر منحصر ہو جائے, تب خود بخود ظالم اور باطل طاقتیں شکست پاس ہو جائیں گی اور جو نفع پہنچانے والے ہیں وہ باقی رہ جائیں گے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. خلاصہ, اس سارے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آج کے حالات کوئی نئی چیز نہیں. اس ملک کے مسلمانوں نے اس سے سخت ترین حالات کا پوری جوابمندی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. ضرورت ہے کہ ہم خوف کی نفسیات سے نکلیں, اعتماد و حوصلے کے ساتھ ملک و ملت کی تعمیر کا کام کریں, ساتھ ہی جائزہ و احتساب کی اور خود کو بدلنے کی اسپرٹ پروان چڑھائیں. انشاءاللہ اگر ہم مذکورہ پروگرام پر عمل پیرا ہوں گے تو ضرور ہم ہندوتو کو شکست دینے میں کامیاب ہوں گے. میں آخر میں معزز اساتذہ کرام اور تمام سامعین کی شکریہ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.